رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والے اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی. اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری اپنی ایک کوشش ہوتی ہے کہ جمعے کے خطبے کا عنوان ایسا منتخب کیا جائے جس سے امت محمدیہ کا بھلا ہو، جس سے مسلمانوں میں سدھار آئے، جس سے مسلمانوں کی بگڑی ہوئی حالت سدھر جائے، جس عنوان سے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو جھلکتی رہے، جس کے ذریعے سے ایک مسلمان جہنم سے بچ کر جنت کا مستحق بن جائے، جس کے ذریعے سے ایک مسلمان جو اپنی
عملی کمزوریوں کی بنیاد پر پشیمان اور پریشان رہتا ہے، اللہ آج کے خطبے کے لیے کہنے والے کو اور سننے والوں کو صحیح عمل کی طرف راغب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام اور اس امت کی غیر خواتین، اسلام ایک واحد مذہب ہے جو انسانیت کی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ایک واحد مذہب ہے جو انسانوں کو فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اسلام وہ خالص مذہب ہے جو محبت اور قوت کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام وہ خالص مذہب ہے جو بغیر کسی ذات اور مذہب کے انسانیت کو ابھار کر محبتوں کا پیغام دیتا ہے۔ عزیزان محترم، انہی تمام تر حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان منتخب کیا گیا ہے، آل، مال یا اعمال۔ انشاءاللہ العزیز ان 3 نکات پر آج کا یہ جمعے کا خطبہ رہے گا۔ عزیزان محترم، ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں، جو اسلام سے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، جو قرآن سے دوری اختیار کیا ہوا مسلمان ہے، مسلمان اگر ان تمام چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ کی رحمت آج بھی اس کی منتظر ہے کہ وہ بندہ کہاں ہے جو خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر کے اپنی مغفرت کا پروانہ اپنے رب سے جاری کروا لے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری تمام کی تمام کاوشیں اور کوششیں شادی خانوں کو سجانے میں لگی ہوئی ہیں۔ آج ہماری تمام کی تمام کاوشیں اور کوششیں حرام ہو یا حلال ہو، مال گھر تک کیسے پہنچ جائے اس کے لیے ہے۔ ہم اعمال کی فکر سے کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ اعمال کی فکر اگر میرے اور آپ کے پاس ہوتی تو یاد رکھنا عزیزان محترم، آج یہ دن ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا کہ ساری دنیا میں اسلام کے خلاف ایک واویلا پھیلایا جا رہا ہے۔ آج شدید ضرورت ہے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، آج شدید ضرورت ہے میرے بزرگوں، آج شدید ضرورت ہے میرے پیارے بھائیوں، اور آج شدید ضرورت ہے میری ماں بہنوں آپ لوگوں کی اسلام کے لیے۔ دنیا کو فوقیت دے کر اسلام کو ہم نے بھلا دیا، دنیا کی اہمیت کو جان کر ہم نے اسلام کو کمزور سمجھا، جس کی بنیاد پر انسان کو کھانا پکانا تو یاد رہا، پلاٹ پر پلاٹ خریدنا تو یاد رہا، بلڈنگیں بنانا تو یاد رہا، دعوتیں تو یاد رہی، کھانا پکانا تو یاد رہا، چلنا پھرنا تو یاد رہا، عیش و عشرت کی زندگی تو یاد رہی۔ یاد اگر کوئی نہیں رہا تو رب یاد نہیں رہا، یاد اگر کچھ نہیں رہا تو جنت یاد نہیں رہی۔ غور سے سننے کی بات ہے عزیزان محترم، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس پہلے تمام انسانیت کے لیے اندھیرے میں روشنی کا بتانا الگ بات ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اندھیرا تھا، روشنی کی گئی، میں چل سکا، لیکن عزیزان محترم، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کے اقوال، آپ کی حدیثیں، آپ کا عمل، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر مجھے اور آپ کو روشنی میں بھی روشنی کا کام کرتی ہے، بشرطے کہ میں دل کی گہرائی سے اپنے نبی کو چاہنے والا بن جاؤں، دل کی گہرائی سے اسلام کے عمل کو لینے والا بن جاؤں، دل کی گہرائی سے میں رب سے محبت کرنے والا بن جاؤں، دل کی گہرائی سے میں جنت میں جانے کے قابل بن جاؤں، تاکہ میرا عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہو جائے۔ شرط یہی ہے عزیزان محترم، اور آج یہ بے راہ روی کا مسلمان، آج یہ بے راہ روی کی جوانیاں، آج یہ بے راہ روی کے ہمارے یہ طریقے اور سلیقے آج مجھے اور آپ کو کس سمت میں لے جا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے انسانیت کے لیے وہ پیغام دل نشین دیا جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سدھرنے اور سنبھلنے کا موقع ملا۔ ہم نے گزشتہ میں بھی آپ کے سامنے بات کو رکھی، کیا کرے جب سے یہ فون کا نظام ہمارے درمیان میں آیا ہے، جب سے ہماری نوجوان نسل فون کی دل دادا اور دیوانی ہو چکی ہے، اس کا ذہنی توازن ختم ہو رہا ہے، اس کی یادداشت پر بڑا گہرا فرق پڑ رہا ہے۔
دو کام اگر کسی بیٹے کو ماں باپ سناتے ہیں لانے کے لیے کرنے کے لیے، وہ باہر جا کر ایک کر کے آتا ہے، دوسرے کے لیے پوچھتا ہے کہ کیا کہا تھا بتاؤ۔ یہ حال تو ہمارا ہو گیا ہے، اور یہی معاملہ ہمارا اسلام کے تعلق سے بھی ہو گیا ہے کہ اسلام کی بات جب تک ہم سنتے ہیں، جب تک یاد رہتی ہے، مسجد کا دروازہ پار کر لیا، بازار میں، گھروں میں، تجارت، کاروبار، دوست احباب میں چلے گئے تو آدھی بات کو یاد رکھ لیا، آدھی بات کو بھلا دیا، پتہ نہیں کیا کہا تھا۔ یہ طریقہ اور سلیقہ جب ہمارے اندر آنا شروع ہوا تو ہماری بربادیوں کا دروازہ کھولا گیا، ہر طرف زنا کا بازار گرم کیا گیا، ہر طرف مذہب کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی، کہیں پہ قرآن کو جلا کر یہ درس سمجھایا گیا، انسانیت کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں، تمہارے جذبات، تمہارے انداز کدھر گئے؟ ایک ناپکار عورت قرآن کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر، نبی کی مخالفت کر کے، قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کر، سونو ڈانگر نامی آدمی گجرات کی سرزمین کی، اس نے قرآن کو آگ لگا دی لوگوں کے سامنے۔ قرآن جلتا رہا، قرآن بلکتا رہا، قرآن چیختا رہا، قرآن پکارتا رہا، اور میں شادی میں ناچتا رہا، ولیمہ حرام کا میں کھاتا رہا، کمائی حرام کی میں کماتا رہا، بچوں کو انگریزی اسکول میں پڑھاتا رہا، میں نمازوں کو چھوڑتا رہا، مسجدوں کو میں خالی کرتا رہا۔ کل وہ قرآن جلا ہوا مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا اور پوچھے گا، اے بدخماش مسلمان، اے بدخماش نبی کے امتی، اے ذلیل ترین مسلمان، مجھے آگ لگائی گئی، میں جل رہا تھا، اللہ کا کلام جل رہا تھا، اللہ پر آنچ آ رہی تھی، اللہ پر مخالفتیں چل رہی تھی، مسلمانوں کے خلاف میں بولا جا رہا تھا، یہ نبی کے خلاف بولا جا رہا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ اس کے باوجود مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ایسے کتنے لوگ ہوں گے ہم میں سے، اگر میں شرمندہ نہ کروں تو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا اور اپنے غیرت کو للکار کر سوچنا، کیا جمعے کا دن تھا، کیا ہم نے قرآن کو سنا ہے؟ آج جمعے کا دن تھا، کیا ہم نے قرآن کو ہاتھ سے چھو کر پڑھا بھی ہے؟ جب مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن کی بے حرمتی کی، اپنے گھر میں سجا سجا کر قسمیں کھانے کی بے حرمتی کی، گھر سے جن شیاطین بھگانے کی بے حرمتی کی، گھر میں برکت آنے کے لیے بے حرمتی قرآن کی، تو اللہ رب العزت نے وہ مناظر میں مجھے اور آپ کو دکھا رہا ہے جو تاریخ میں پچھلے برسوں سے کہیں نہیں نظر آئے، جو آج مجھے اور آپ کو اسلام کے خلاف نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کبھی سوال کیا ہے اپنے ضمیر سے؟ یہ کب تک دو روٹی کے لیے یہ دنیا میں ترستے پھرو گے تم؟ یہ کب تک دو روٹی کمانے کے لیے اسلام کی محبت سے دور رہو گے تم؟ یہ کب تک دو روٹی کمانے کے لیے اپنے آپ کو جہنم رسید کرو گے تم؟ آج بھی وقت ہے عزیزان محترم، آج بھی وقت ہے تمہارے پاس، اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت دماغ دیا ہے، اللہ نے آنکھوں کی بینائی صحیح رکھی ہے، اللہ نے بدن میں طاقت بھی تمہارے دی ہے، اللہ نے زبان کی لکونت سے تمہیں دور کیا ہے، تو عہد کرو اس بات کا کہ ہر صبح میری فجر سے ہوگی، اور فجر کے بعد بغیر قرآن پڑھے کے میں اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نہیں نکلوں گا۔ تم جب یہ عہد کرو گے، اللہ رب العزت، خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب ذوالجلال والاکرام، آسمان سے تمہارے مقدر کے فیصلوں کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ کب ہوگا دوستو؟ کب ہوگا یہ؟ کیسے ہوگا یہ؟ کب کرو گے تم قرآن کی حرمت؟ آؤ، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ان الفاظ کو صحابہ اکرام کے سامنے بکھیر دیا۔ صحابہ اکرام کے کانوں میں جب ان الفاظ کو جگہ ملی، اور صحابہ اکرام کے کانوں میں جب نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ گونجتے ہیں تو ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کیسے تو ہم سے راضی ہوگا، اللہ تو ہماری کیسے مغفرت کرے گا۔ لیکن یہ میرے اور آپ کے کان بھی تو ہیں جو گانے سننے کے عادی ہیں، غیبتیں سننے کے عادی ہیں، بہتان سننے کے عادی ہیں، بیکار کی گفتگو سننے کے عادی ہیں۔ بھلے نبی کی بات یہ کان سے کیسے اندر جائے اور دل کیسے میرا اور آپ کا نرم ہو، ناممکن سی بات ہے۔ صحابہ اکرام آنن فانن اللہ کے نبی جو کہہ گزرتے،
محفل میں آواز بلند کر کے میرے آقا بیان کر دیتے تو صحابہ کرام ان باتوں کو لیتے اور اسی محفل سے نبی کے سامنے عہد کر کے اٹھتے کہ سمعنا واطعنا یا رسول اللہ، ہم نے سن لیا ہے اور ابھی ابھی ہماری زندگیوں میں آپ کی بات کو عملی جامہ پہنائیں گے یا رسول اللہ۔ ہم یہ نہیں کہیں گے باہر جا کر کے ابھی تو وقت ہے، ابھی تو جوانی ہے، داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ، سر میں جب بال بوڑھے ہو جائیں گے، کمر میں طاقت ختم ہو جائے گی، پنڈلیوں کا گوت ختم ہو جائے گا، جب داڑھی کے بال سفید ہوں گے، نماز سے ناطے آ جائیں گے تو پھر داڑھی رکھوں گا، یہ نہیں کہتے تھے وہ لوگ۔ جو حکم اللہ کے نبی دیتے اس وقت ہی وہ صحابہ کرام عملی جامہ اس کو پہنانا شروع کر دیتے۔ یہ نہیں کہتے کہ سوچیں گے 2-4 دن اور لگائیں گے، 8 دن کا وقفہ اور گزرنے دو، وہ حالات کچھ اور تھے، یہ حالات کچھ اور ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس تعویلیں نہیں تھی دوستو۔ آؤ اسی ماحول کے اندر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتے دنیا کے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ایک بہترین درس میرے اور آپ کے نام دیا، بشرطے کہ یہ بات میرے اور آپ کے سینوں میں لکھی جائے، بشرطے کہ یہ بات پر میں اور آپ رضامندی کا اظہار کریں، بشرطے کہ میں اور آپ نرمی کے ساتھ ان باتوں کو سن کر اللہ کے نبی کی بات پر سچائی کی مہر لگائیں، تب جا کر کے کامیابی کا جھنڈا، کامیابی کا مزدہ میرے نام ہوگا۔ عزیزان محترم، ورنہ سننے کی باتیں تو بہت ہیں اور کرنے کی باتیں تو بہت ہیں، مسلمان صرف سننے کا عادی بن گیا، کرنے سے بہت دور بھاگتا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں ہے، ستاروں کے مانند صحابہ کرام نبی کو گھیرے ہوئے ہیں اور میرے نبی کا نورانی چہرہ چمکتا دمکتا صحابہ کے درمیان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، ساتھیو پیغام ہے، لے کر کے جاؤ، تمہاری زندگیوں میں کامیابی ہو جائے گی۔ صحابہ کان لگا دیے اللہ کے نبی کی طرف، سوچنے لگے کہ اب آقا کا فرمان کیا ہوگا۔ جو بھی فرمان ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیتے ہیں اسے ہم کبھی اپنی نگاہوں سے، کبھی اپنی سوچ سے گرنے نہیں دیتے، کبھی اپنے عمل سے دور نہیں کرتے۔ آج کیا پیغام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نام کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، اے انسانوں، اے مسلمانوں، انسان جب مر جاتا ہے، غور سے سننا دوستو، اس کے بعد سوچنا کہ اب تک کہ میری زندگی کتنی لاؤبالی پن میں گزر گئی، اب تک کہ میری زندگی کتنی شیطانیت میں گزر گئی، اب تک کہ میری زندگی کتنی نبی اور اللہ کو ناراضگی کرنے میں گزر گئی۔ آج کی اس حدیث سے میں اور آپ درس لینے کی ضرورت ہے دوستو۔ کوئی رشتہ کام نہیں آنے والا ہے سوائے ایک رشتہ جو اللہ اور اس کے رسول سے ہم مضبوطی سے بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے نبی کے الفاظ بکھرے، ہم اپنے کانوں کو نبی کے طرف لگا دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، روح ہمیشہ کے لیے جسم سے نکال لی جاتی ہے، اب وہ انسان نہیں، زندہ نہیں، میت اور مردہ کہلاتا ہے۔ اب جب اس کے رشتہ دار، دوست، احباب، جاننے نہ جاننے والے اسے نہلا کر، کفن پہنا کر قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں، جب قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ 3 چیزیں ہیں جو جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 واپس آ جاتے ہیں پھر پلٹ کر، اور 1 اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔
صحابہ کرام غور سے سننے لگے کہ وہ دو کیا چیزیں ہیں جو واپس آ جاتی ہیں، اور ایک کیا ہے جو انسان کے مردے کے ساتھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ تین چیزیں جانے والوں میں اس کے آل ہوتی ہے، آل اولاد ہوتی ہے، اس کے خاندان والے ہوتے ہیں، اس کے جاننے والے دوست احباب ہوتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے اس کا مال، جو زندگی میں اس نے رب کو ناراض یا راضی کر کے کمایا تھا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے مال، پہلے پر آتی ہے آل، دوسرے پر آتا ہے مال، یہ مال اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں اعمال، جو اس نے اچھے یا برے کیے تھے وہ اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور خبر میں جب منو مٹی کے نیچے اس مردے کو دفنا دیا جاتا ہے اور تمام لوگ جب واپس آ جاتے ہیں تو مال بھی دنیا میں آ جاتا ہے، آل بھی دنیا میں آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ رہنے والی اگر کوئی چیز ہے تو اعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چتاونی دی اور کہا کہ اپنے اعمال کو درست کرو۔ لیکن آج کس کو فکر ہے عزیزان محترم، کس کو آج جو ہے نا سوچ ہے کہ میرے اعمال صحیح ہیں یا غلط ہے، میں اچھے عمل کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں۔ انسان کو اگر فکر ہے تو اپنے آل اور اولاد خاندان کی ہے، اور اپنے مال کی فکر ہے کہ آج 5,000 کمایا تھا، کل 6-7,000 کماؤں گا۔ ابھی تو 2 ہی مکان ہیں پوری زندگی میں کمائے ہوئے، 1-2 مکان اور بنا لوں تو بات بن جائے گی۔ ابھی تو جورو کے گلے میں 10 تولے سونا ہے، 12-15 تولے ہو جائے تو خوش نصیبی ہو جائے گی۔ بینک بیلنس میں ابھی تو 10 لاکھ رکھے ہوئے ہیں، اس میں 5 لاکھ کا اضافہ اور ہو جائے تو بہتر ہے۔ غرض کہ انسان ساری کی ساری زندگی اسی فکر میں گزار رہا ہے کہ میری آخرت کا کیا ہوگا۔ اس کے ذہن اور سوچ و فکر سے بات ختم کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، وقت بڑی تیزی کے ساتھ میری اور آپ کی زندگی کو ختم کر رہا ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ دن رات تبدیل ہوتے ہوئے ہماری عمر گھٹتے چلے جا رہی ہے۔ دنیا سے چھٹکارا ہونے والا ہے، خبر پکار رہی ہے، موت کا شکنجہ قریب کیا جا رہا ہے، اور میں ہوں کہ بدعمالیوں میں پوری زندگی گزار کر خبر کے اندھیرے کو بھلا بیٹھا ہوں، خبر کی ہولناکی کو بھلا بیٹھا ہوں، خبر کے کیڑے پتنگوں کو بھلا بیٹھا ہوں، خبر کی آگ کو بھلا بیٹھا ہوں، اور میری لاؤبالی پن کی زندگی روز مجھے گناہ کرنے پر آمادہ کر رہی ہے، اور میں روز گناہ کر رہا ہوں، سینہ تان کر اللہ کی زمین استعمال کر رہا ہوں، روز گناہ کر رہا ہوں، اللہ کی غذا استعمال کر رہا ہوں، روز گناہ کر رہا ہوں، ہوا استعمال کر رہا ہوں، روز گناہ کر رہا ہوں، اللہ کی ہر نعمت استعمال کر رہا ہوں۔ ذرا سوچو عزیزان محترم، انسان تباہی کا دروازہ جب اپنا کھولتا ہے تو اللہ سے اس کی فکر ختم ہو جاتی ہے، اسلام سے اس کی فکر ختم ہو جاتی ہے، جہنم کی ہولناکی سے اس کی فکر ختم ہو جاتی ہے، جنت حاصل کرنے کی خوشی اس سے ختم چھین لی جاتی ہے۔ آج اگر انسان ہے تو اپنے آل اولاد اور ماں باپ کے لیے بڑا پریشان ہے کہ بچے کو میرے اچھی تعلیم کہاں سے ملے گی، انگلش وہ کیسے بول پائے گا، انگلش میں ٹیکنگ وہ کیسے کرے گا، کل انجینئر یا ڈاکٹر وہ کیسے بنے گا، کل وہ بہترین انجینئر کیسے کہلائے گا، کتنے لاکھ روپے کما کر ہماری زندگی میں لائے گا، کیسے اپنے گھر کو لے کر کے چلے گا۔ ساری کی ساری فکر ماں باپ کی اولاد کے متعلق اور اولاد کی ماں باپ کے متعلق یہیں تک آ کر منجمد ہو گئی۔ آؤ ذرا قرآن نے انہی حالات کو کیا بیان کیا ہے، ذرا کان کھول کر سننا۔ وہ مسلمان آج کی باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا کر عملی جامہ پہنائے گا جس کا یقین قرآن سچی کتاب پر ہوگا، جس کا یقین سچے نبی پر ہوگا، جس کا یقین سچے اللہ پر ہوگا، جس کا یقین سچے اسلام پر ہوگا، وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرے گا، وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرے گا، اپنے روزمرہ کے اعمال کا جائزہ لے گا۔ وہ مسلمان جائزہ ہرگز نہیں لے سکتا جس کے لقمے حرام کے ہو، جو نگاہوں کا زنا کر کے جیتا ہو، جو زبان سے جھوٹ اور غیبت بول کر کے جیتا ہو۔ اس مسلمان پر ان باتوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ شاید کہ میری باتیں بڑی چپتی ہوئی ہوں گی آپ کو، لیکن کیا کرے عزیزان محترم، جب 103 104 بخار ہو جاتا ہے مریض کو تو کوئی ڈاکٹر چاکلیٹ کھلا کر بخار دور نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے اتنی ہی کڑوی گولی نہ دی جائے۔ اور آج امت مسلمہ وینٹیلیٹر پر آ گئی ہے،
इसे जितनी चाहे कड़वी गोलियां दो, बहुत मिठास से काम ले लिया गया, बहुत मीठी मीठी बातें सुनाई गई, बहुत अदब के दायरे में बात इसके साथ किया गया। क्या दिया हमने इस्लाम को? क्या दिया हमने इस्लाम को? क्या सीखा हमने कुरान से? क्या सीखना हमने नबी की जिंदगी से? क्या लिया हमने इस्लाम से? वही बेराहवी की जिंदगी, जुमे को मस्जिदों को भरना, फजर में मस्जिद को खाली रखना, जोहर की नमाज में मस्जिद तंग जो है ना खाली खाली नजर आना, यही सीखा हमने। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आओ, जिन रिश्तों को लेकर तुम अपनी दुनिया उजाड़ रहे हो, जिन रिश्तों को लेकर तुम अपनी दुनिया को वीरान कर रहे हो, वो रिश्तों के बारे में कुरान क्या कहता है जरा लेकर के जाओ आज। इसलिए हम बार बार कहते हैं दोस्तों, हमको ये डर नहीं है कि लोग तर्जुमे से कुरान पढ़ेंगे तो हमारी तिजारत का क्या होगा। हम ये नहीं सोचते ना, क्योंकि हम ईमान वालों से, मुसलमानों से किसी किस्म के ईमान को लेकर जो है तिजारत नहीं करते। डरते वो हैं जो खबरों पर झुकाने वाले हैं, वो तुम्हें नहीं कहेंगे कुरान पढ़ने के लिए। जो ताबीज गंडे पलीते करने वाले हैं वो नहीं कहेंगे तुम्हें कुरान पढ़ने के लिए। जो यागोस का नारा लगाने वाले हैं वो नहीं कहेंगे तुम्हें कुरान पढ़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बांगे दरा आज से हर वक्त यह अपील करते हैं कि हर नौजवान अपने घर में तर्जुमे से कुरान को पढ़ लिया करे। एक इनकलाब बपा होगा इंशाअल्लाह। फिर हमारे अमाल को दुरुस्त करने का बेहतरीन जरिया अगर कोई है तो वह कलामुल्लाह कुरान मजीद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मारिज सूरा नंबर 70 पढ़िए अज़ीज़ाने मोहतरम। अब मैं कोटेशन अगर दे दूं आयतों का, लोग क्या करेंगे, कुरान खोलेंगे, सूरह मारिज निकालेंगे, उन्हीं आयतों को पढ़ेंगे जो हमने कोटेशन दिया है। पूरा सूरा कौन पढ़ता है दोस्तों? इसीलिए हम चाहते हैं कि आप पूरा सूरा उसे पढ़ें। सूरह मारिज कुरान मजीद का 70 नंबर का सूरा है। उस सूरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक खतरनाक मंजर पेश किया है। वो मंजर है आखिरत का, वो मंजर है मैदान महशर का, वो मंजर है खतरनाक वाक़या का अज़ीज़ाने मोहतरम, जिसको क़यामत की हौलनाकी कहा जाता है। अल्लाह ताला इस मंजर को खींच कर कहता है, कल क़यामत के दिन तमाम इंसानियत मैदान हश्र में जमा होगी। हर इंसान अपने आमाल के तई परेशान होगा, हर इंसान अपने अच्छे बुरे आमाल को देखकर परेशान रहा होगा। इन्हीं माहौल के अंदर एक आदमी को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। गौर से सुनना मेरे साथियों, गौर से सुनना मेरी माँ बहनों, गौर से सुनना जरा इन बातों को मेरे अजीज नौजवान साथियों। कि अल्लाह फरमाता है कि जब मैदान हश्र में पेश किया जाएगा, एक मेरे जैसा कोई आदमी अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह उससे कहेगा कि ऐ जालिम इंसान, तूने हमारी बातों को झुटला दिया, तू अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने वाला था, तुझे नहीं मालूम था, तुझे पता भी था कि हमारी बारगाह में हाजिर होना है, उसके बावजूद तूने अपनी मनमानी जिंदगी गुजार दी, हमारे हकामात को तोड़कर गुजार दिया। अब तेरे मुकद्दर में हमने खतरनाक खौलता हुआ पानी और आग, झुलसा देने वाली आग और कांटों का ग़िज़ा तेरा मुकद्दर बना दिया है। अब तुझे जहन्नुम में डाल दिया जाने वाला है। कोई इंसान के सामने जब अल्लाह ये फैसला सुना देगा, वह इंसान परेशान होगा, अपने आप में परेशान होगा, अपने आप में पशेमान होगा, घबराहट के आलम में होगा, चेहरा खींचा जाएगा, जबान से अल्फाज नहीं निकलेंगे, परेशानी के आलम में होगा। मेरा रब कहेगा, ऐ बंदे तेरी हालत में देख रहा हूं, अब तेरी हालत को मैं बदलना भी चाहता हूं। क्या तुझे मंजूर है कि तुझे जहन्नुम से बचाकर तेरे माँ बाप को जहन्नुम में डाल दिया जाए? क्या तुझे यह मंजूर है? वह बंदा एक सेकंड भी देर नहीं लगाएगा, पलट कर कहेगा, ऐ रब मुझे जहन्नुम से बचा लिया जाए, मेरे माँ बाप को चाहे जहन्नुम में डाल दो लेकिन मुझे जहन्नुम में जाना नहीं है। अल्लाह कहेगा, ऐ बदमाश किस्म के आदमी, तू चाहता है कि इतने आसान सौदे में जन्नत मिलने वाली है? हरगिज़ नहीं मिलने वाली है। हम तेरे बीवी और बच्चों को भी जहन्नुम में डाल देंगे। क्या तू चाहता है कि जहन्नुम से बचकर अपने बीवी बच्चों को जहन्नुम में डाल दिया जाए? वो बदमाश किस्म का आदमी कहेगा, हाँ अल्लाह मेरे बीवी और बच्चों को डाल दिया जाए जहन्नुम में, मैं जाना नहीं चाहता, मुझे जन्नत में जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा कि मैंने तो इससे कम चीज तुझे दुनिया में मांगी थी कि मेरे सामने सजदों को कर ले, जब मुसीबत आए तो मेरे सामने हाथों को फैला ले, मेरी जात में किसी को शरीक मत कर। तूने दुनिया
में ये सब कुछ नहीं किया और आकर आज मुझसे मांगने की उम्मीद लगाता है। जब वो बंदा फिर पलट कर अल्लाह से कहेगा अल्लाह नहीं जाना चाहता, अल्लाह कहेगा इतना आसान सौदा नहीं है जहन्नुम से बचने का। अल्लाह फरमाएगा मैं तेरे जितने लोग खानदान वाले हैं, जितने अहलो याल तेरे जानने वाले हैं, जितने तेरे दोस्त अहबाब हैं, सबको जहन्नुम में डाल दूंगा और तुझे बचाकर जन्नत में डाल दूंगा। क्या तुझे ये मंजूर है? वो बंदा देर नहीं करेगा और पलट कर कहेगा ऐ अल्लाह ये सौदा मुझे मंजूर है। मैं किसी दोस्त को नहीं पहचानता, मैं माँ बाप को नहीं जानता, मैं बीवी बच्चों को नहीं पहचानता, मैं किसी फर्द बशर से कोई मेरा ताल्लुक नहीं है। मुझे बचा ले मेरे रब जहन्नुम से और मुझे जहन्नुम में डाल देना, मुझे जन्नत में डाल देना, मेरे तमाम खानदान वालों को जहन्नुम में डाल दे। ये सौदा करेगा अज़ीज़ान मोहतरम। जरा गिरेबान में झांक करके देखो तो सही। इसी औलाद के खातिर तुम अपनी दुनिया के फैसलों को गलत करते हो। इसी माँ बाप के खातिर, माँ बाप की खुशी के खातिर शादियों में बाजे बजाकर, जोड़े की रकम तुम लेकर, खबरों की पूजा करके, तुम गैर गलत काम करके तुम माँ बाप की खुशनुदी के लिए जिंदगी गुजारते हो। लेकिन कल क़यामत में ना माँ बाप का रिश्ता काम आएगा, ना भाई भाई का रिश्ता काम आएगा, ना बीवी बच्चों का रिश्ता काम आएगा, ना दोस्त अहबाब का रिश्ता काम आएगा। सिर्फ एक रिश्ता काम आएगा, वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का रिश्ता काम आएगा। अल्लाह के नबी ने यही कहा कि तुम जिस आल के लिए, अहलो याल के लिए, जानने पहचानने वालों के लिए अपने रब से दुश्मनी मोल लेते हो, उसका खमियाजा तुम्हें जहन्नुम में देखना पड़ेगा। सोचो दोस्तों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने 206 ममालिक में 2000 से ज्यादा मज़ाहिब में से अल्लाह ने मुझे मुसलमान पैदा किया है। ना मेरे माँ बाप ने दुआ की होगी, ना मैंने दुआ की कि अल्लाह मुझे मुसलमान बनाना। अल्लाह ने इस्लाम जैसी दौलत से नवाज दिया। दोस्तों 24 घंटे हर सांस में उस इस्लाम की कदर करो, नबी के अहकामात की कदर करो, इस्लाम की कदर करो, कुरान की कदर करो। याद रखना दोस्तों, ये जितने रिश्तों के लिए मैं और आज अपनी दुनिया गुजार रहे हैं, ये रिश्ते सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए हैं मेरे भाई। ये रिश्ते आखिरत में कोई काम आने वाले नहीं हैं। इसीलिए तो मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कहा था, सामने बैठी हुई है फूफी सुफैया और सामने बैठी हुई है बेटी फातिमा, दोनों मुस्कुरा रहे हैं, नबी की तरफ देख रहे हैं। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ बेटी फातिमा सुनो, ऐ मेरी फूफी सुनो, तुम लोग जो भी अमल करना है दुनिया में अच्छे अमल करना। इस फिक्र में ना रहना कि तुम्हारा भतीजा सुफैया, तुम्हारा भतीजा मोहम्मद नबी है, तो बेटी फातिमा तुम ये नहीं समझना कि तुम्हारा बाप नबी है। कल मैदान हश्र में क़यामत के दिन अमाल तुलते रहेंगे, मैं तुम्हें बचा सकूंगा। यह नामुमकिनात में से है। जिसका अमल उसके साथ रहेगा, मैं अपने अमल के तहत रहूंगा, तुम अपने अमल के तहत रहोगी। इसी फिक्र में अपनी जिंदगी को गुजारना। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी को दर्स दिया, अपनी बेटी को दर्स दिया। लेकिन आज क्या मामला है मेरे प्यारे भाइयों, जरा सोचो तो सही मेरी माओ बहनों, जरा सोचो, तुम गौर करो कि हमारी जिंदगियों का मकसद क्या था और आज हमने मकसद को क्या बना लिया है। इसलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आल की बात की, अल्लाह अकबर, वापिस आ जाएंगे। जितना माल तुम औलादों के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए बना बना कर जाओगे, ये चौकीदारी है तुम्हारी। चौकीदार हो तुम। मरने के बाद यही औलाद अदालतों में केस डाल डाल कर एक दूसरे की मुखालिफतें करेंगे। बीवी अपनी औलाद की मुखालिफत में आ जाएगी, औलाद अपनी माँ की मुखालिफत में आ जाएगी। सोचो किधर हमारी जिंदगी का मकसद है। वापिस दुनिया में आकर मेरे ही खिलाफ कहेंगे और कोसेंगे मुझे औलादें कि मर गया, अच्छा हुआ, बहुत जमा जमा करके रखता था, तकसीम अगर जिंदगी में कर दिया होता तो आज भाइयों में झगड़ा ही नहीं होता। आपने उसी आल औलाद को बनाने के लिए रात दिन मेहनत करके, नमाजों को छोड़ के, कुरान को छोड़ के, रब की नाराजगी करके तुमने माल जमा किया और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारी मुखालिफत में कह रही है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी मुखालिफत में कह रही है, तुम्हारे भाई तुम्हारी मुखालिफत में कह रहे हैं। जरा सोचो तो सही, दुनिया में वापिस आ जाते हैं तो आल आ जाती है, माल की बात आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अत-तकासुर की आयत नंबर 1, 2 और
دین پڑھ لینا دوستو. قرآن سارے کا سارا نصیحت سے بھرا پڑا ہے. شرط صرف اس بات کی ہے کہ میں روز قرآن سے محبت کروں اور روز قرآن پر نگاہیں رکھوں اور روز میں قرآن کو پڑھوں تاکہ میری زندگی میں سدھار آ جائے, میں بگڑ نہ سکوں, میرا مقدر جنت بن جائے, جہنم سے مجھے اللہ چھٹکارا دے دے, عذاب قبر سے مجھے بتا لے. اس فکر کے اندر اگر تم روز قرآن پڑھو تو بہتر ہے. اللہ رب العزت نے 1400 برس پہلے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ان آیتوں کا نزول کر کے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے سدھرنے کا موقع فراہم کرا. اللہ نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ اکبر. جب کبھی میری اپنی ذاتی بات اگر آپ پوچھیں, جب کبھی ان آیتوں کو پڑھتا ہوں تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ آج ہی میرے رب نے میرے نام یہ پیغام دیا ہے. اور اللہ واضح کر رہا ہے کہ زیادتی کی, مال کی زیادتی کی حرص نے تمہیں اندھا کر دیا ہے یہاں تک کہ تم خبروں تک جا پہنچے. اللہ اکبر. آج انسان اسی مال کی محبت میں بہت سارے گناہ کر بیٹھتا ہے, اسی مال کی محبت میں حلال اور حرام کی پرکھ چھوڑ چکا ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم, مال سے اتنی ہی محبت کرو جتنی ہونی چاہیے. وہ جو آخرت کے 5 سوالوں میں سے 2 سوالات بڑے خطرناک ہیں. ایک سوال یہ کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا تھا, ذرا بتا بابو. 50 سال کی زندگی ہے تو 40 سال کی زندگی میں کمائے ہوئے مال کا حساب دینا ہے اللہ کے پاس. مال کہاں سے کمایا تھا, حلال تھا یا حرام تھا, پوچھا جائے گا. یاد رکھنا دوستو. 5واں سوال ہوگا اس کے بعد کا, مال کو کہاں پر خرچ کیا بتا. قبرستانوں کو سجا دیا گیا, قبروں کو سنگ مرمر سے بنا دیا گیا, بڑے بڑے کنبے جبے بنا دیے گئے. اللہ کے گھر ویران رہتے رہے. اللہ کے گھر کے امام کو جو 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے, چندہ دو امام کی تنخواہ دینا ہے, چندہ دو مؤذن کی تنخواہ دینا ہے, چندہ دو مسجد بنانا ہے, چندہ دو اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے, چندہ دو مسجد کو چننا دلانا ہے. ارے تم کبھی اپنے گھر بنانے کے لیے کسی بازار میں کھڑے ہو کر چندہ نہیں مانگا کہ میرے گھر کو دروازہ لگانا ہے, تمام محلے کے لوگ چندہ دو نہیں کہا. اللہ کے گھر کی بنانے کی جب باری آتی ہے تو چندوں کا اسلام بنا دیا. بڑا دل کو دکھ ہوتا ہے کہ باطل مذاہب والے اپنے جیب سے پیسے نکال کر بڑی بڑی شرکیہ عمارتیں قائم کر دی, اور میں اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا کر, در در کی ٹھوکریں برداشت کرتے ہوئے, بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے اللہ کے گھر کو چندوں میں نے بنا دیا. تو اللہ نے چندوں میں مار کھانے کا انتظام بھی کر دیا میرا. تم اللہ کے گھر کو چندوں میں لاتے ہو, ہم تمہیں چندوں سے ہی مروائیں گے, اور چندوں سے ہی مر رہا ہے مسلمان. اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. اصل غرض عزیزان محترم کہ مال کی بات آئی, کتنا جمع کرو گے تم یہ سوچ لو. نہ کفن کو جیب ہے نہ خبر میں الماری ہے, یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں, تم کو یقین ہے اس کا. اس کے باوجود انسان صبح نیند میں سے اٹھنے سے رات تک مال کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ کہاں سے آئے تو بہتر ہے. کس کو جھوٹ بول کے کما لو, کس کو دھوکہ دے کے کما لو, کس کو زمین 2 مرتبہ بیچ کے کما لو, کپڑے میں دھبا ہے تو چھپا کر کے بیچ کے بنا لو, تولنے میں 1 کلو میں چھٹا کم کر کے بیچ کے جو ہے کما لو. استغفر اللہ. ایسا مال تمہارے لیے جہنم کی آگ کا باعث بنے گا. 3 چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی. ایک ہے آل, دوسرا ہے مال. مال کو حلال طریقے سے کماؤ, حلال طریقے سے کھاؤ, جسم میں حرام خون بننے مت دو, اپنے اہل و عیال کو حرام مت کھلاؤ, حلال کھلاؤ. 2 نوالے کم سے ہی, 3 وقت کے بجائے 2 وقت کھاؤ, لیکن حلال کھاؤ. لیکن آج اللہ اکبر, جتنی اخبارات کی سرخیاں, جتنے نیوز چینلز, تمام تر چیزیں آ گئیں, اور منحوسیت یہ اولڈ سٹی کو لگ گئی کہ وہ سودی دلدل میں پھنس گیا. ہر پہلوان کو دیکھو سودی کاروبار, عورتیں چلا رہی ہیں سودی کاروبار. حرام اور حلال کی پرخ ختم. جو قوم اللہ سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لے, اللہ اس قوم کو زمین میں دھسا دے گا, نیست و نابود کر دے گا.
اور آج میرا اور آپ کا معاملہ یہی ہے. واپس آ جاتا ہے مال دنیا میں, آل واپس آ جاتی ہے. تیسرے ہے اعمال. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے سورہ عصر کے اندر کامیاب ہونے کے 4 نکات میں سے سب سے پہلا نکتہ رکھا, الا الذین آمنوا, جنہوں نے ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا, اچھا عمل کیا. آج میرے پاس کیا معاملہ ہے بھائی؟ اچھا عمل کوسوں دور کہاں چھپا دیا پتا نہیں ہے. لوگوں کے زبانوں پر یہ جملے بھی آ گئے ہیں, ارے بھائی اب اتنا باریکی سے لے کے چلے تو جی نہیں سکتے دنیا میں. یہ تیرا خیال ہے شیطان, تو شیطان کی صفت میں آ گیا ہے انسان, مگر تیرے ذہن میں آ گیا ہے کہ اسلام کو اتنا باریکی سے لے کے مت چلو, جینا محال ہو جاتا. نعوذ باللہ. یہ خیال چھوڑ دو, یاد رکھنا دوستو, اعمال کو درست کر لو. یہ خبر میں بھی کام آئیں گے, حشر میں بھی کام آئیں گے. جس کے برے اعمال ہوں گے خبر تنگ کر دی جائے گی, خبر میں آگ کا بچھونا بنایا جائے گا, خبر میں سانپ اور بچھو ڈال دیے جائیں گے, خبر تنگ کر دی جائے گی. آپس میں 2 پارٹوں کو ملا کر پھسلیوں کو ایک جگہ کر دیا جائے گا. آسمان سے جہنم کی آگ کو لا کر تمہارا بستر اور اوڑھنا بنا دیا جائے گا. جہنم کے گنجے چکنے سانپوں کو تمہارے اوپر لاد دیا جائے گا, اور خطرناک زہریلے بچھو جو جہنم میں ٹہلتے ہیں وہ خبر کی زینت بنا دیے جائیں گے تمہارے لیے. اگر اعمال کو غلط کرو گے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو, غیبتیں کرنا چھوڑ دو, بہتان درازی چھوڑ دو, یوٹیوب پر بیکار کی جو ہے نا سین دیکھنا بند کر دو, فیس بک اور واٹس ایپ پر غلط نیوز پھیلانا بند کر دو. اپنی نگاہوں کو راستے میں چلتے وقت زمین پر لگا دیا کرو. کسی غیر محرم پر نگاہ پڑ جائے تو فوراً اسے ہٹا لو. بار بار پر ٹی وی پر نظر ڈال کر جو ہے ننگی ٹانگوں کو مت دیکھو. کسی کا جو ہے نا آگے پیچھے دیکھ کر کے زندگی مت گزارو. اگر یہ سسٹم اگر قائم کرتے ہیں عورتیں اور مرد تو یہ اعمال اللہ درست کرے گا. اور پھر یہ عہد کر کے جانا, خبر کو ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو, خبر کو نرم بنانا چاہتے ہو, خبر کو جنت کی کیریوں میں سے کیری بنانا اگر چاہتے ہو تو 5 وقت کی نمازوں میں جمعے جیسا مسجدوں کو بھرنا سیکھ لو. تجارت کو لات مار دو, کاروبار کو چھوڑ دو, رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم کر لو, اور کہو کہ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. اس کائنات کے رب نے مجھے بلایا ہے جو مجھے روزی دینے پر قادر ہے. اس کائنات نے میرے نام کامیابی کا مزدہ سنایا ہے جس کے اختیار میں تمام پاور ہے. سپر پاور اگر کوئی ہے تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں. اس نے مجھے پکارا ہے اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے, اپنی بارگاہ میں آ کر یہ پیشانی رگڑنے کے لیے, اپنے جھوٹی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو قبولیت دینے کے لیے, جہنم سے بچانے کے لیے, جنت دینے کے لیے. اس رب نے مجھے پکارا ہے. اب میں تمام دنیا سے رشتہ ناتا توڑ کر مسجد کی جانب جاؤں گا اور اپنے رب کو منوا کر جنت حاصل کروں گا. یہ ہے انیک اعمال جو خبر میں میرے اور آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں. اگر نہیں تو تیاری کر لو دوستو, تیاری کرو. تم برداشت نہیں کر سکو گے, نہ میں برداشت کر سکتا ہوں. انسان معمولی سا ایک کانٹا اگر چپ جاتا ہے تو یہ 5 فٹ کا جسم جھٹکا کھا جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. کچھ چپ گیا ہے مجھے, ایڑی میں چپتا ہے لیکن درد سر تک ہوتا ہے. ایک معمولی سا کانٹا جو اس دنیا کا بناوٹی بنایا ہوا ہے, وہ کانٹا تمہیں چپتا ہے تو تم برداشت نہیں کر سکتے. تو ذرا آنکھ بن کر تصور کرنا کہ وہ جہنم کے کانٹے کیسے ہوں گے. اس کی ایک جھلک بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. جو آدمی بدعمال ہوگا, بدعملی کیا ہوگا, اچھے اعمال نہ کرتا ہوگا, نماز نہ پڑھتا ہوگا, قرآن نہ پڑھتا ہوگا, اچھی باتیں نہ بتاتا ہوگا, اچھی بات نہ پھیلاتا ہوگا, پوری کی پوری زندگی بے نمازی بن کر, خبر پرستی بن کر, پیر پرستی بن کر, چھڈا پرستی میں گزارتے ہوئے, جھوٹ کا پلندہ بن کر, ہر وقت گٹکے اور سگریٹ پی کر, کھا کر, شراب پی پی کر زندگی گزار کر, حرام کھا کھا کر گزارتا تھا. اللہ رب العزت نے اس کے اس منظر کو کلام اللہ قرآن مجید میں دوہرا کر بتایا اور کہا کہ کل ایسے کم علم
اور کم عمل والے انسان کو جب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا وہ چیخے گا چلائے گا, کوئی اس کی داد رسی کے لیے نہیں آئے گا. آج میں ضرورت پڑتی ہے تو کسی دوست کو فون کر کے بلا لیتا ہوں کہ آجاؤ ماما ذرا دیکھ لیں گے, بہت ستا رہا ہے, دو چار کو لا تھپک دیں گے اسے. لیکن قیامت کے اور جہنم میں نہ وہ دوست تمہارے کام آئے گا نہ وہ انفلوئنس تمہارے کام آئے گا. خود میں اپنے اعمال کا ذمہ دار رہوں گا. بدعمالی میں نے کیا تھا, دنیا میں لوگوں کو ستایا تھا, قتل ناحق کیا تھا, زنا بالجبر میں نے کیا تھا, سودی نظام قائم کیا تھا, تمام برائیوں کو میں نے جنم دیا تھا. اب میرا مقدر اللہ نے جہنم بنا دیا اور جہنم میں میں چیختا چلاتا پھر رہا ہوں, کوئی میری دادرسی کرنے والا نہیں ہے. میرے پیٹ میں بھوک لگے گی, جہنم میں بھی مجھے بھوک لگے گی اور میں چیخوں گا, ہے کوئی فرشتو, اے میرے رب مجھے کم سے کم بھوک لگی ہے, کافی دن سے کھایا نہیں ہو, کافی دن سے پیا نہیں ہو, اللہ یہ پیٹ کی آگ کو ختم کر دے. اسی پیٹ کی آگ نے دنیا میں مجھے تجھ سے دوری اختیار کی, آج میں برداشت نہیں کر رہا ہوں, مجھے کچھ کھانے کے لیے میرے پاک پروردگار دے دے. اللہ رب العزت جہنم کے خطرناک خوی ہیکل ڈراؤنی شکل والے ان فرشتوں کو بھیج دے گا کہ جاؤ, جہنم میں بھوک مانگ رہا ہے, جہنم میں غذا مانگ رہا ہے. وہ فرشتے اس کے پاس حاضر ہوں گے, پوچھیں گے بتا تیری مرضی کیا ہے. وہ فرشتوں سے کہے گا میرا پیٹ خالی ہے, بھوک لگ رہی ہے, وہ آگ کو میں برداشت نہیں کر سکتا, مجھے کچھ کھانا کھلا دو, دو لقمے صحیح کھلا دو. اللہ اکبر. وہ فرشتے کہیں گے کہ بدخواش انسان, رب کو منا لیا ہوتا تو آج تیرا عالم یہ نہیں ہوتا. تیرے لیے اللہ نے غذا تیار کر رکھی ہے. اس کے پاس زخم کا درخت پیش کیا جائے گا. کبھی پڑھ لینا دوستو, اپنی زندگیوں میں سدھار پیدا کرو یارو, چھوڑ دو دنیا داری ہے. رب کیسے میں رب کو منوا لوں, کیسے جنت میرے مجھے مل جائے, اس کی فکر کرو دوستو. چیخے گا وہ بندہ, جہنم کے فرشتے کہیں گے کہ لے غذا تیری. زخم کا درخت لایا جائے گا جس کے پتے شیطانی سنگوں کے مانند ہوں گے, جس کے اوپر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے, اور جہنمی سے کہا جائے گا لے بدعملی کا مزہ چک. اس کے سامنے وہ ڈش پیش کی جائے گی جن ڈشوں کو تم دنیا میں جوڑے کی رقم لے کر ولیمہ کیا کر کے کھا کھا کے زندگی گزارتے تھے, حرام کی غذا. اللہ وہی ڈش تمہارے سامنے پیش کرے گا جہنم میں, لو زخم کا درخت کھاؤ. اللہ اکبر. وہ جہنمی کو اتنی خطرناک بھوک لگے گی, وہ باؤ دیکھے گا نہ تاؤ دیکھے گا, اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کڑے خطرناک درخت جس کو کانٹے لگے ہوئے ہیں اس کو اٹھائے گا, اپنے منہ میں ڈال کر چبانا شروع کر دے گا. اسے پتا نہیں چلے گا کہ مجھے کانٹے چبھ رہے ہیں, اتنا مگن کر دے گا اللہ. جب چبا چبا کر وہ جہنمی اپنے پیٹ میں اس جو ہے نا درخت کو اتارے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لرزتے ہوئے کہا کہ جب زخم کا درخت اس کے پیٹ میں اتارا جائے گا, اللہ رب العزت اس کے پیٹ کی انتڑیوں کو خینچی سے جیسا کاٹا جاتا ہے ویسے ساڑھے انتڑیاں کٹ کر پائخانے کے راستے سے باہر گر جائیں گی. چاہتے ہو یہ؟ کوئی نہیں چاہتا, کوئی نہیں چاہتا. لیکن بدعملی سے باز آ جاؤ گے تو یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو درست ملے. یاد رکھنا, رب کو منوا لو, رب کو منوا لو دوستو, رب کو منوا لو. مسجدوں کو بھر دو, یہ پکنک پارک, یہ حرام غذائیں, یہ شادی خانے, یہ آرام دہ لذت دینے والی نگاہیں, یہ تمام چیزوں سے باز آ جاؤ اور یہ سوچ لو کہ مجھے مرنا ہے. یہ سوچ لو کہ موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے. یہ سوچ لو کہ اللہ کے حکم سے مجھے نہیں پکڑ رہی ہے, ایک وقت آئے گا اللہ حکم ضرور دے گا تو وہ مجھے ایسے جکڑ لے گی پھر کوئی اس مائک کا لال اس سے چھڑا نہیں سکے گا. اور پھر مجھے جب خبر میں ڈال دیا جائے گا تو میرا مال بھی دنیا میں آ جائے گا, میرے اہل و عیال بھی دنیا میں آ جائیں گے.
اب میں اکیلا تنہا منو مٹی کے نیچے دبا ہوا، جہاں پر کوئی لائٹ کا انتظام نہیں، جہاں پہ کوئی روشنی کا انتظام نہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب بغلی کے لیے پھترے لگاتے ہیں تو اتنا سوراخ بھی خالی رہنے نہیں دیتے، اوپر والے مٹی لے لے کر باریک سوراخوں کو بھر دیتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی بھی روشنی نہ پہنچنے پائے۔ اتنے سارے مثالیں موجود ہیں دوستو، اس کے باوجود میں سدھرنے کا نام نہیں لیتا، اس کے باوجود اپنے عمل کو میں درست نہیں کرتا۔ سوچ لو عزیزان محترم کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا، میں نے کیا بنا لیا۔ اور خبر میں اگر میرے ساتھ کوئی چیز رہے گی تو وہ میرے اعمال رہیں گے۔ اچھے اعمال کیا ہوں، سلام قولا من رب الرحیم کا نعرہ لگایا جائے گا اور جنت کی کیاریوں میں سے میری خبر کو کہ کیاری بنا دیا جائے گا۔ اگر میں نے بدخماشی کی ہے، بدماشیاں کی ہے، حرام کو نہیں دیکھا، حلال نہیں، بس کھاتا چلا گیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پر مسجدیں ویرانی کا شکار بن رہی تھی، میں نے مسجدوں کو ویران کر اپنے گھروں کو آباد کر لیا۔ یاد رکھنا دوستو، یہ خبر اتنی تنگ کر دی جائے گی، اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبر کے عذاب کے بارے میں تمہیں میں آگاہ اگر کر دوں، بتا دوں، تو تم اپنے مردوں کو خبروں میں دفنانا چھوڑ دو گے۔ سوچ لو، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے پاک پروردگار، یا اللہ ہم مانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں میرے اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاکار ہیں، لیکن اللہ ہم نبی کے امتی ہیں میرے پاک پروردگار۔ تجھے واسطہ ہے تیری رحمت کا میرے پاک پروردگار، تجھے واسطہ ہے تیری ربوبیت کا میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے تیری رحمانیت اور رحیمیت کا میرے پاک پروردگار۔ انہیں واسطوں سے ہماری مغفرت فرما دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ مسجدوں کو بھرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، مسجدوں کو بھرنے والا بنا دے میرے اللہ۔ قرآن کو روز پڑھنے والا بنا میرے پاک پروردگار، حرام سے بچنے والا بنا میرے اللہ، حلال غذا کھانے والا بنا میرے پاک پروردگار، آپس میں محبت اور خلوص کا پیغام دینے والا بنا میرے اللہ۔ جہاں کہیں اللہ کے گھر بند ہیں انہیں آباد کرنے کی توفیق دے میرے پاک پروردگار، ان گھروں کو اپنے سجدوں سے آباد کرنے کی توفیق دے میرے پاک پروردگار۔ ہماری صفوں کے انتشار کو ختم فرما میرے اللہ، ہماری صفوں کے انتشار کو ختم فرما میرے اللہ، ہماری صفوں کے انتشار کو ختم فرما میرے اللہ۔ اے دعاؤں کے سننے والے رب کائنات، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔